شریعت میں حلال و حرام کے احکام اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین پیش کیا ہے، اس کا مقصد انسانی نفوس کی پاکیزگی ہے۔ چنانچہ شریعت کے تمام احکام اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ یہ 4 نوعیت کے احکام ہیں اور عبادات، تطہیر بدن، تطہیر خور و نوش اور تطہیر اخلاق پر مشتمل ہیں۔ ان میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ تطہیر اخلاق اور تطہیر خور و نوش کے دائروں سے متعلق ہیں۔ یہ وہ علائشیں ہیں جو انسان کے اعمال و خصائل اور عقل و شرب کو آلودہ کرنے والی ہیں۔ انہی کے لیے حرام کی اصطلاح مستعمل ہے۔ ان سے روکنے کا مقصد نفوس کو ان کی آلودگی سے محفوظ کر کے اس جنت کا اہل بنانا ہے جو پاک بازوں کے لیے خاص ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اگر انسان بڑے ممنوعات کے ارتکاب یعنی کبیرہ گناہوں سے خود کو بچا لیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹے ممنوعات کے ارتکاب یعنی صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا اور انہیں جنت کی صورت میں عزت و شرف کا مقام عطا فرمائے گا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ النساء 4:31۔ ان گناہوں سے بچو اس لیے کہ تمہیں جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان کے بڑے بڑے گناہوں سے تم اگر بچتے رہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ختم کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ امام امین احسن اصلاحی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت میں یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ خدائی گرفت سے بچنے اور اس کی جنت میں داخل ہونے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بڑی فراخ دلی سے الاؤنس دیتے چلو، بلکہ اس کا راستہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان کے کبائر سے پرہیز رکھو۔ اگر کبائر سے پرہیز رکھو گے تو صغائر کو وہ اپنے فضل و رحمت سے خود دور فرما دے گا، ورنہ کبائر و صغائر سب تمہارے اعمال نامے میں درج ہوں گے اور سب کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ تدبر قرآن جلد 2 صفحہ 287۔ تطہیر اخلاق کے لیے قرآن مجید نے 5 چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ یہ چیزیں فواحش، حق تلفی، ناحق زیادتی، شرک اور بدعت ہیں۔ جہاں تک تطہیر خور و نوش کا تعلق ہے تو اس مقصد سے طیبات کی حلت اور خبائث کی حرمت کا اصول قائم کیا ہے، یعنی ان کی کوئی جامع و مانع فہرست پیش کرنے کے بجائے عقل و فطرت کی رہنمائی کو کافی سمجھا ہے، کیونکہ انسان ان کی رہنمائی میں کسی تردد کے بغیر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ کون سی چیز طیب اور کون سی خبیث ہے۔ ان میں سے 4 چیزوں کے بارے میں البتہ خود فیصلہ کر کے انہیں خبائث کے دائرے میں شامل کر دیا ہے۔ یہ چیزیں مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ ہیں۔ ان کی تعیین کا سبب یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے کہ انہیں طیب سمجھ کر کھا لیا جائے یا خبیث سمجھ کر چھوڑ دیا جائے۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ قرآن مجید نے کل 9 چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ ان میں سے 5 کا تعلق اخلاقیات سے اور 4 کا خور و نوش سے ہے۔ ان دونوں نوعیت کی حرمتوں کا تعین کرتے ہوئے انما کا کلمہ حصر استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی صرف، محض اور فقط کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت نے فقط انہی چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، ان کے علاوہ کسی اور چیز کو حرام قرار نہیں دیا۔ اس حصر کا لازمی تقاضا یہ ہے، اولاً یہ تسلیم کیا جائے کہ محرمات شریعت یہی 9 ہیں، ان میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ثانیاً قرآن و حدیث میں درج دیگر حرمتوں کو تطہیر اخلاق اور تطہیر خور و نوش کے احکام سے منسلک کیا جائے۔ اخلاقی جرائم فواحش، حق تلفی، ناحق زیادتی، شرک اور بدعت سے متعلق ہوں اور کھانے پینے کے ممنوعات کو خبائث کے ذیل میں شمار کیا جائے۔